تو اربوں کے معاملات ہیں. کس کے؟ اربوں کے معاملات ہیں, یعنی بہت سے پیسے ڈکلیئر نہیں ہوئے. کون وہ تو آپ نے کون سے ڈکلیئر نہیں ہوئے عمران خان کے پیسے؟ جو بھی فیصلہ آیا ہے کورٹ کا سارا موجود ہے. آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا نا, میں نے پڑھا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انصاف کے اس ڈبے میں نہیں لکھا, اس ڈبے میں لکھنا چاہیے تھا, جو کہ اب سارے آپ کی مثالیں دے رہے ہیں کہ شاہد صاحب آپ بھی نائل ہو جائیں گے اس کھیت. مجھے کر دے نائل. انہوں نے کہا میں نے گفٹ دے دیے, قیمتی تحائف دے دیے. انہوں نے کہا جس ڈبے میں لکھا جانا چاہیے تھا کہ میں نے گفٹ دیا, آپ نے اس ڈبے میں کیوں نہیں لکھا؟ آپ نے بھی کہا کہ میں نے گھڑیاں گفٹ کر دی اپنی خاندان کو اور دوستوں کو, یہ دو چیزیں آپ نے کہی. آپ نے اس ڈبے میں نہیں لکھا, آپ کی میں ریٹرن منگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں, جو فارم بھی آپ نے دیا اس میں آپ نے نہیں لکھا, مطلب اہل آپ بھی نہیں رہے. نائل کر دینا. میں میاں نواز شریف نائل ہو جاتے ہیں اس کھاتے میں. میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کس قانون کے تحت تاحیات نااہل کی ہے؟ نہیں, آپ نے, میں نے لیول پلینگ فیلڈ پہ آ گئے تھے. میں لیول پلینگ, آپ نے کہا عمران خان کی اربوں روپے کی کرپشن. میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا. کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, ان کو کورٹ نے نواز شریف صاحب کا فیصلہ کیا تھا. کس بات کا؟ وہ تاحیات ہے جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کون سے قانون کے تحت کیا تھا؟ وہ قانون تو ہے نہیں. 62(1)(f سر. 62(1)(f) میں کہاں پر تاحیات نااہلی لکھی ہوئی؟ آپ نے پوچھا تھا نا تاحیات کا لفظ مجھے دکھا دیں پاکستان کے ہمارے آئین میں دکھا دیں. یہ بہت بڑی بحث ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے, اس کی لمٹ ہونی چاہیے. وہ لمٹ میرا خیال ہے جو 2/3 اکثریت آپ کے پاس آئے گی وہ لمٹ پارلیمنٹ سیٹ کر سکتی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ جس آپ نے کہا نا جس کو لیول پلینگ فیلڈ کا گھڑیاں انہوں نے دکھایا کہ میں نے 2018-19 کے 6 ماہ میں گھڑی بیچی, ادروائز وہ 2 لاکھ روپے ٹیکس دیتا, وہ کہتا میں نے 94 لاکھ روپے ٹیکس, یہ میں نے ٹیکس جمع کرایا کیپٹل گین ٹیکس. انہوں نے کہا اس ڈبے میں کیوں نہیں ڈالا, یہ انہوں نے کہا ایسٹ میرے پاس ہے نہیں, انہوں نے کہا ڈکلیئر کیوں نہیں کیا, ایسٹ کوئی نہیں. اس کا جواب کر دیں نا, اس کا جواب دے دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیا اور عدالت نے حق دفاعی نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاحیات نااہلی جو ہے اس کی تشریح کر دیں. کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ پہ آ گیا سر, لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. میں ہوا اس وقت بھی یہ فیشزم تھا, آج کے دور میں ہوا یہ آپ کی فیشزم ہے. آپ کا یہ کہنا کہ ہم فیشسٹ نہیں ہیں, ہم اگر کریں تو ہماری تو حکومت ہی نہیں. اگر حکومت نے کیا ہے, حکومت نے کیا تو فیشزم, حکومت نے کیا اور آپ کی حکومت نے کیا. پھر آپ پرچہ درج کرا دیں, حکومت اس کو لکھ دیں, عدالت میں جمع کرا دیں. جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی. ٹھیک ہے, جو پوسٹ مارٹم ہے سب ہے, اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے. سر وہ تو میں بالکل کینیا میں ہوا وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا, لیکن آپ اسپیکولیشن پتہ چلے گا جو پاکستان میں ہوا وہ ہمارے سامنے. میں معذرت کہوں گا, آپ حضرات نے اسپیکولیشن کی نظر کر دیا. ہر شخص نے کچھ نہیں کہا. ارشد شریف صاحب کی موت کو اپنے طریقے سے استعمال کرنے کسی نے کچھ نہیں کہا, صرف فیکٹس بتائے کہ یہ ہوا, اس کی فیکٹس بتائیں تو میرے خیال آپ ایک رپورٹ کر لیں, اس پہ ایک اپنا پروگرام 2-3 کر لیں, سب رپورٹیں سب کے سامنے رکھیں. میں حقیقت سے میں چاہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی جو موت ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور وہ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے. اللہ خیر کرے. ہم اس کو مریم نواز اتنی خاموش کیوں آج؟ نہیں خاموش, میں کہتا ہوں سیاسی یہ سرکس نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر روز تقریر کرنی ہے, وہ اپنے کر رہی ہیں تنظیم سازی. سوال پوچھتا ہوں سیدھا, جی, از دیر آپ کی سوچ میں یہ ہے کہ کیا اگلا الیکشن کے بعد there is no نواز شریف and there is no عمران خان, کہ آپ کو لگتا ہے یہ ایسا نظام بن رہا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے, میں اس میں اسپیکولیشن تو نہیں کیسا رہی کر سکتا ہوں. کیا سی پوچھ رہا ہوں آپ کو, نہیں کیا سا کرتا نہیں ہوں, اسی کو انالیسس کہتے ہیں. آپ میں آج کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی نااہل ہیں اور یہ بھی نااہل ہیں. سو دونوں نہیں, تو دونوں نہیں ہو سکیں گے جب تک ان کی نااہلی دور نہیں کی جاتی. آپ کے پاس 4.5 مہینے ہیں, الیکشن کمیشن نے کہا کہ 4.5 مہینے لگیں گے, اس میں اگر دانتے نااہل کر دیں تو بہتر ہوگا. اگلا ٹکٹ لے لیں. جی, ٹکٹ لینے لگے بس کا مریم بادشاہ پر گیسو تو میں بسر کے ساتھ زیادہ جہاز سے تو سنا اپنا ہے, بس اپنی کوئی بیٹا ورنہ اگلا ٹکٹ ہے الیکشن. میں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہوتا ہے, میں اگلے الیکشن کو آج بے مقصد سمجھتا ہوں. اس کو کوئی مقصد نہیں ہے, وہ ملک کے کوئی معاملات حل نہیں کرے گا. الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن نہ کروانا اس سے بھی بڑی خرابی ہے. لیکن آج اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور سب کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو بامقصد بنائیں. اس ملک کے مسائل کا حل کا طریقہ, اگر نہیں کرتے تو آپ الیکشن لڑیں گے, نہیں کرتے تو میں سوچوں گا. الیکشن لڑنا ہماری مجبوری ہے, یہ فیصلہ حلقے کے عوام کرتے ہیں.
میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھ دوں گا کہ میری یہ سوچ ہے, اس کے بعد جو فیصلہ وہ کریں گے. پارٹی ٹکٹ دے گی؟ پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی تو نہیں لڑوں گا پارٹی سے. حاج صاحب یہاں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ جی گھر جا کے دیکھیں گے. میں کہا اگر وہ ٹکٹ نہ لیں ان کا گھر جا کے دیکھیں گے شاید صاحب کو. نہیں, ٹکٹ زبردستی کو نہیں دے سکتا, لیکن میں نے ہمیشہ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے, سوائے جو پہلا الیکشن تھا آزاد جیتے تھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج میری سب سے بڑی ذمہ داری میری جماعت کی ہے کہ الیکشن کو بامقصد بنانے کی کوشش کرے, اس ملک کے مسائل کے حل کا ذریعہ بنائے. ٹھیک ہے, چلے لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. الیکشن